حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان ہزاروں نوجوانوں میں شامل تھے جو قریش کے سرداروں کے بلانے پر مکہ کے بالائی حصے میں واقع تنین علاقے میں صرف اس لیے نکلے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ سکیں، جو قریش کے ہاتھوں چکنائی سے پکڑے گئے تھے۔ آپ کی جوانی اور لمبائی نے آپ کو لوگوں کے مونڈھوں پر چھلانگ لگا کر قریش کے سرداروں جیسے ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ کے برابر کھڑا ہونے کا موقع دیا۔ سامنے دیگر عرب سوار بھی موجود تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 رکعت نماز۔ اس طرح سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے قیدی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا۔ عورتیں، بچے اور نوجوان سب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو موت کی طرف دھکیل رہے تھے۔ ان کا واحد مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا اور بدر میں مارے گئے لوگوں کی موت کا انتقام لینا تھا۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے مقررہ مقام پر لایا گیا تو انہوں نے باوقار اور پرسکون انداز میں فرمایا، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو۔ پھر وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کی۔ یہ 2 رکعتیں اتنی خوبصورت اور مکمل تھیں کہ ان کا بیان ممکن نہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے فرمایا، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اس میں اور بھی زیادہ وقت گزارتا۔ ٹکڑے کرنا اور ثابت قدمی۔ اس کے بعد قریش کے سرداروں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے زندہ رہتے ہوئے ان کے جسم کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر عضو کو کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوتے اور تم اس مصیبت سے بچ جاتے؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر والوں کے درمیان آرام و سکون سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے۔ آخر کار پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو کر انہوں نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور دعا کی، اے اللہ، ان ظالموں کو گن لے، انہیں ہلاکت کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو بھی معاف نہ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے شہادت کا جام پی لیا۔ سعید بن عامر کے دل میں انقلاب۔ قریش اس واقعے کو بھول کر مکہ واپس آ گئے، لیکن یہ منظر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے دل سے کبھی مٹا نہیں۔ وہ خواب میں بار بار وہی منظر دیکھتے اور جاگنے پر بھی ان کے سامنے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے پڑھی گئی 2 رکعتیں گھوم جاتیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی آواز ان کے کانوں میں گونجتی رہتی اور وہ ان کی اس بددعا کو یاد کرتے کہ آسمان کی کڑک یا پتھراؤ قریش کو تباہ نہ کر دے۔ ایمان کی روشنی۔ اس واقعہ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو سکھایا کہ حقیقی زندگی ایمان اور ایمان کی راہ میں جہاد ہے۔ انہوں نے سیکھا کہ مضبوط ایمان ایسی شخصیت پیدا کرتا ہے جو عام حالات میں ممکن نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان پر یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جس شخص سے اس کے ساتھی اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے لیے اپنی جان قربان کر دیں، بلا شبہ اللہ نے اسے بلند مقام عطا کیا ہے۔ اس وقت حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا دل اسلام کے لیے کھل گیا اور انہوں نے مجمع میں اعلان کر دیا، میں اسلام قبول کرتا ہوں، آج سے میں مسلمان ہوں۔ مدینہ کی طرف ہجرت۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، جہاں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ انہیں غزوہ خیبر اور اس کے بعد کی صوبی مہمات میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی جانب رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی خدمات سے خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ایک ننگی تلوار بن گئے اور ایسی زندگی گزاری جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نایاب نمونہ ثابت ہوئی۔ انہوں نے آخرت خریدنے کے لیے دنیا بیچ ڈالی اور اپنی خواہشات پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دی۔ خلفائے راشدین کا اعتماد۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلیفہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی سچائی اور تقوی سے بخوبی واقف تھے۔ وہ ان کی نصیحت کو غور سے سنتے اور ان کی ہر بات پر توجہ دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت آئے جب وہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے عمر بن خطاب، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے معاملات میں کبھی لوگوں سے مت ڈرو۔ آپ کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہ ہو، کیونکہ انسان کے بہترین اقوال وہ ہیں جن کی اس کے اعمال تصدیق کریں۔ ان مسلمانوں کے معاملات کا خاص خیال رکھیں جن پر اللہ نے آپ کو نگہبان بنایا ہے۔ ان کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہر اس چیز کو ناپسند کریں جو اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا کرنے سے مت ڈریں، سیدھی راہ پر ثابت قدم رہیں اور حق کی راہ میں تنقید کرنے والے کی پرواہ نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سعید بن عامر، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی ہمت کس میں ہے؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ ہی اس کے اہل ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اللہ کی نظر میں آپ سے زیادہ اس کے مستحق کوئی نہیں۔ گورنری کی ذمہ داری۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو اپنی مدد و معاونت کے لیے بلایا اور فرمایا، اے سعید بن عامر، ہم آپ کو علاقہ حمص کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ اس پر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر بن خطاب، اللہ کی قسم آپ مجھے اس فتنے میں مت ڈالیے۔ حضرت عمر ناراضگی سے بولے، سخت افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کا بوجھ میری گردن پر ڈال دیا ہے اور تم خود اس سے الگ ہونا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو صوبہ حمص کا گورنر مقرر کر دیا اور فرمایا، کیا ہم آپ کے لیے کچھ معاوضہ مقرر نہ کریں؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین میں معاوضہ کا کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو کچھ ملتا ہے وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ حمص کی جانب روانہ ہو گئے۔ گورنر کا نام محتاجوں کی فہرست میں۔ کچھ عرصے بعد حمص کے معزز اور قابل اعتماد لوگوں کا ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ انہوں نے وفد کو حکم دیا، برائے کرم میرے لیے ان لوگوں کے نام لکھو جو تم میں غریب اور محتاج ہیں، تاکہ میں ان کی مالی امداد کر سکوں۔ وفد نے ایک کاغذ پیش کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فہرست پر نظر ڈالی تو اس میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام بھی درج تھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، سعید بن عامر کون ہے؟ کیا تمہارا گورنر غریب ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں خدا کی قسم، کئی دنوں سے ان کے چولہے میں آگ نہیں جلی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو کر رو پڑے۔ ان کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر انہوں نے اٹھ کر ایک تھیلی میں 1000 دینار ڈالے اور وفد کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرا سلام پہنچانا اور یہ پیغام دینا کہ امیر المؤمنین نے یہ دینار بھیجے ہیں تاکہ تم ان سے اپنی ضروریات پوری کر سکو۔ دیناروں پر رد عمل۔ جب وفد یہ تھیلی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا اور انہوں نے اس میں دینار دیکھے تو انہوں نے تھیلی کو اپنے سے دور ہٹا دیا اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ گویا کوئی مصیبت نازل ہو گئی ہو یا کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا ہو۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی خوف سے اٹھیں اور بولیں، میرے سر کے تاج پر کیا مصیبت آئی ہے؟ کیا امیر المؤمنین کی وفات ہو گئی؟ انہوں نے کہا، نہیں، اس سے بھی بڑھ کر۔ انہوں نے پوچھا، کیا مسلمانوں کو کسی جنگ میں نقصان اٹھانا پڑا؟ انہوں نے کہا، اس سے بھی بڑھ کر۔ انہوں نے پوچھا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، دنیا میرے پاس آ گئی ہے تاکہ میری آخرت برباد کر دے۔ میرے گھر میں فتنہ داخل ہو گیا ہے۔ بیوی کو دیناروں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، آپ اس فتنے سے کیوں نہیں چھٹکارا حاصل کرتے؟ انہوں نے کہا، کیا تم میری اس میں مدد کرو گی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ پھر انہوں نے دیناروں کو کئی تھیلیوں میں ڈالا اور مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہوئے غریبوں کو دے دیا۔ لوگوں کی شکایتیں۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حالات جاننے کے لیے خطۂ شام کا دورہ کیا۔ ان دنوں حمص کو کوفہ کہا جاتا تھا، یعنی وہ جگہ جہاں لوگ اہلکاروں کی شکایت کرتے تھے۔
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حمص پہنچے تو لوگ ان کا استقبال کرنے آئے۔ انہوں نے پوچھا، تمہیں اپنا امیر کیسا لگا؟ انہوں نے شکایت کی اور ان کے رویے کے بارے میں 4 باتیں بتائیں۔ پہلی شکایت، صبح دیر تک گھر سے نہ نکلنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر اور شکایت کرنے والوں دونوں کو اکٹھا بلا کر پوچھا، تمہیں اپنے امیر پر کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا، وہ صبح دیر تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ کہنا ناگوار ہے، لیکن مجبوراً سچ بتانا پڑے گا۔ میرے پاس کوئی نوکر نہیں ہے، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے آٹا گوندتا ہوں، اس کے پھولنے کا انتظار کرتا ہوں، پھر ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کرتا ہوں اور لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکلتا ہوں۔ دوسری شکایت، رات کو کسی کی نہ سننا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہاری اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، وہ رات کو کسی کی نہیں سنتے۔ انہوں نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ ظاہر کرنا بھی ناگوار ہے، میں دن لوگوں کے لیے مختص کرتا ہوں اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تیسری شکایت، مہینے میں 1 دن غفلت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہاری اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، وہ ہر مہینے میں 1 دن غفلت برتتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، میرے پاس نہ تو نوکر ہے اور نہ ہی ان کپڑوں کے علاوہ کوئی دوسرا جوڑا۔ میں انہیں مہینے میں 1 بار دھوتا ہوں، ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں، اور جب وہ خشک ہو جاتے ہیں تو انہیں پہنتا ہوں اور دن چڑھے لوگوں سے ملتا ہوں۔ چوتھی شکایت، مجلس میں بے ہوش ہو جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا کوئی اور شکایتیں ہیں؟ انہوں نے کہا، کبھی کبھی وہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ لوگوں سے بے تعلق ہو گئے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، سعید بن عامر، یہ کیا بات ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے دیکھا کہ قریش ان کے جسم کے ٹکڑے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، کیا تم پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوں؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر والوں کے درمیان پرسکون رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے۔ جب بھی مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی مدد کیوں نہ کی۔ مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے اس پر معاف نہیں کرے گا اور پھر میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خوشی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے سعید بن عامر کے بارے میں بتایا۔ پھر انہوں نے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 1000 دینار بھیجے۔ جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے دینار دیکھے تو خوشی سے بولیں، الحمدللہ جس نے ہمیں آپ کی خدمات سے بے نیاز کر دیا۔ ہمارے لیے ضروری سامان خرید لیجئے اور ایک نوکر رکھ لیجئے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہیں دے سکتا؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم یہ دینار واپس کر دیں، ہمیں ان سے زیادہ اللہ کی ضرورت ہے، کیوں نہ ہم اللہ کو اچھا قرض دیں؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ آپ کو بہترین اجر دے۔ پھر انہوں نے دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں تقسیم کیا اور محتاجوں، یتیموں، بیواؤں اور غریب خاندانوں میں بانٹ دیے۔ روح اور قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو اپنی رضا سے نوازا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی، چاہے وہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث کے حوالہ جات، ایمان کی قدر اور آخرت کی ترجیح۔ قرآن، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور دنیاوی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حدیث، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ ترجمہ، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ شہادت کی فضیلت اور راہ خدا میں قربانی۔ قرآن، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ حدیث: ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة۔ ترجمہ: جنت میں داخل ہونے والا کوئی شخص یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ دنیا میں لوٹ آئے، اگرچہ اسے دنیا کی ہر چیز مل جائے سوائے شہید کے۔ وہ یہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں لوٹے اور 10 بار شہید کیا جائے کیونکہ وہ جنت میں عزت دیکھے گا۔ صدقہ و خیرات اور اللہ کو قرض دینا۔ قرآن: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، سورۃ الحدید 57:11۔ ترجمہ: کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر اللہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہو۔ حدیث: ما نقص مال من صدقہ، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث 2558۔ ترجمہ: صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ امانت و ذمہ داری اور رعایا کا خیال رکھنا۔ قرآن: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سورۃ النساء 4:58۔ ترجمہ: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو ادا کرو۔ حدیث: کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، صحیح البخاری کتاب الجمعۃ حدیث 893۔ ترجمہ: تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تقویٰ اور اللہ کے لیے بات کرنا۔ قرآن میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے، سب سے بہتر جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور فتنہ ہونے کا تصور قرآن میں جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشا اور آرائش اور آپس میں فخر کرنا اور مال و اولاد میں زیادتی کی دوڑ ہے۔ ترجمہ: حدیث میں ارشاد ہے، بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تمہیں اس میں اس کی جانشین بنا رہا ہے، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔